شراب پینے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی پی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے آس پاس کوئی بھاگ رہا ہے، کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے فوراً سے آگ بجھا دی تاکہ گھپ اندھیرا ہو جائے اور کوئی جانور ہم تک نہ پہنچے، لیکن پھر مجھے ایسے لگا جیسے گھنے درختوں کے بیچ کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ سسکیاں کسی لڑکی کی تھیں۔ یہ سن کے میں چونکا تھا۔ میں نے اپنے خیمے میں جا کے اپنی ٹارچ لائٹ لی اور جنگل میں چلا گیا۔ میرے پاس پسٹل بھی موجود تھی۔ میں ان سسکیوں کا تعاقب کرنے لگا۔ جبھی مجھے چند مردوں کے سائے بھی محسوس ہوئے، پھر ٹارچ کی روشنیاں دکھائی دیں۔ میں کچھ گھبرا گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ لائٹ بند کر دی۔ پھر مجھے سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ لڑکی یہیں کہیں چھپی ہے، جلدی سے اسے ڈھونڈو، بچ کے نہ جانے پائے۔ میں ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ لڑکی ان سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن لڑکی کی سسکیاں اب بند ہو چکی تھیں۔ شاید وہ لڑکی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی تاکہ پکڑی نہ جائے۔ میں نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ میرے چلنے سے آواز پیدا نہ ہو سکے۔ اپنی پسٹل میں نے ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے چلنے لگا۔ مجھے ایک درخت کے پیچھے ایک دوپٹہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اسی درخت کے دوسری جانب چھپی ہوئی تھی۔ اگر میں ایک دم اس لڑکی کے سامنے جاتا تو یقیناً وہ چلاتی اور اس کی آواز سے وہ نوجوان جو اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے اسے نقصان پہنچاتے۔ میں نے درخت کی آڑ سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، لیکن اگلے ہی لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے بالکل قریب ہو کے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہاری جان بچانے آیا ہوں، اس لیے چلانا مت ورنہ وہ لوگ تم تک پہنچ جائیں گے۔ میرے یہ کہنے پہ اس نے اپنے